الرحمن الرحیم۔ مئات عامل کا ایک سبق ہے، من للتبیین، من بیان کے لیے آتا ہے، من بیانیہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں مصنف اللہ کا یہ فرمان ذکر کر رہے ہیں، فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم اس ناپاکی سے بچو جو بت ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر چونکہ مئات عامل میں ترکیبیں پڑھائی جاتی ہیں، تو ترکیبوں کے باب میں کسی سائل کو یہ ایک الجھن آئی۔ الجھن یہ تھی کہ یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جار مجرور جس کے متعلق ہوتے ہیں فعل ہوتا ہے، اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں تفضیل ہوتا ہے، صفت مشبہ ہوتا ہے اور مصدر ہوتا ہے۔ اگر پیچھے عبارت میں موجود ہو تو اس کے متعلق کر دینا چاہیے، اور نہ ہو تو نکال لینا چاہیے۔ یہاں یہ پیچھے موجود ہے تو کیا ہم اس کے متعلق کر دیں؟ جی نہیں، آپ اس کے متعلق اس کو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جار مجرور کو پیچھے عبارت میں فعل ہو تو اس کے متعلق کر دیں، یہ جملہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا، اس پہ غور و فکر کرنا اور معنی کو درست بٹھانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کا پتہ معنی سے ہی چلتا ہے، مفہوم سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں کیا کرنا ہے آپ نے، تم اس ناپاکی سے بچو جو بت ہیں، تم اس ناپاکی سے بچو جو بت ہیں۔ اجتناب کا مفعول رجس ہے، یہ اجتناب اس اوثان کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ تم اس ناپاکی سے بچو، یہ اجتناب کا معنی ہم پورا کر چکے۔ آگے جو کہہ رہے ہیں جو بت ہیں، اس کا تعلق اس رجس سے قائم ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بات جو طلبہ درس نظامی کر رہے ہوتے ہیں اور عبارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا۔ کئی مقامات پر غلط جگہ پہ اس جار مجرور کو جوڑ دینے سے عبارتوں کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، مفہوم ہی بدل جاتا ہے، یہ متعلقات مضامین بدل ڈالتے ہیں۔ اس لیے ٹکڑوں میں یا ٹوٹی ہوئی اردو میں ترجمہ نہ کیا کریں، جب آپ ترجمہ کریں تو اس کو درست کیا کریں۔ تو اس کا ترجمہ ہے تم اس ناپاکی سے بچو جو بت ہیں۔ یہ اس اور جو کا ترجمہ اس من نے دیا ہے، کیونکہ یہ من بیانیہ ہے۔ اب یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا، تو جار مجرور متعلق ہوگا محترم، یہاں آپ الثابت نکال لیں، اس کی صفت بنا دیں، یا ثابتن نکال لیں، ذوالحال حال بنا لیں، جو بھی آپ نے بنانا ہے۔ حال ذوالحال بھی کفایت کرے گا اور موصوف صفت بھی کرے گا۔ یہ ظرف مستقر بنے گا، ظرف لغو نہیں بنے گا، یہ اس اجتناب کے متعلق نہیں ہوگا۔ اس کی اور کئی ساری مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آتی ہیں پریکٹس کرنے سے، جار مجرور کو درست جگہ پر جوڑنے سے۔ جو طلبہ ترجمہ نہیں کرتے، الفاظ معنی ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، انہیں یہ چیزیں کور نہیں ہوتی۔ الفاظ معنی کا مطلب فَاجْتَنِبُوا کا معنی کیا، تم بچو ناپاکی سے، بتوں سے، یہ الفاظ معنی پڑھے ہیں میں نے۔ تم بچو ناپاکی سے، بتوں سے، یہ لفظی ترجمہ نہیں، یہ الفاظ معنی پڑھے ہیں میں نے۔ اس پیٹرن پر متعلقات جوڑنے کا موقع ہی نہیں آتا تو پریکٹس بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے پڑھا ضربت ساجدا فی المسجد، اب آپ نے ترجمہ کر دیا مارا میں نے ساجد کو مسجد میں، تو یہ آپ نے الفاظ معنی بتائے ہیں، ترجمہ نہیں کیا۔ یہ آپ نے الفاظ معنی بتائے ہیں، یہ آپ نے ترجمہ نہیں کیا۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا اس کا، تو ہم یہ کہتے ہیں میں نے ساجد کو مسجد میں مارا۔ تو جب میں بولتا ہوں مسجد میں مارا، تو جیسے ہی میں نکلتا ہے تو یہ اپنا متعلق بھی ساتھ بلواتا ہے، مارنے کا کام مسجد میں ہوا ہے۔ جو پیٹرن آپ لے رہے ہیں اس سے تو دوسرا مطلب بھی بندہ لے سکتا ہے، مارا میں نے ساجد کو مسجد میں، تو میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو مارا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو مارا۔ دونوں کے مطلب الگ ہیں۔
ایک ہے میں نے مارا مسجد میں ہے، اور ایک ہے مسجد میں سجدہ ہوا ہے، دونوں کے مطلب الگ۔ یہ مطلب اسی لیے الگ ہوئے ہیں کہ یہ متعلقات الگ الگ ہیں۔ یہ ساری چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں۔ المختصر یہ کہ اس مقام پر الثابت نکالا جائے گا جو ظرف مستقر بنے گا۔